بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی ویڈیو میں۔ دوستو، آج سے 2 دن 3 دن پہلے ایک کمنٹ آیا تھا ایک بہن کا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں انٹری ہے ہماری نیشنلٹی کے بعد اسپین کی کینیڈا کے لیے۔ تو میرے خامد جو ہیں ہسبینڈ جو ہیں وہ کینیڈا جانے کے لیے گئے، تو ایئر لائن والوں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ ایتھورائزیشن لے کے آئیں، ETA کا، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ میں نے شروع میں ہی اس پہ ایک ویڈیو بنا دی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ انٹری ہے لیکن جی آپ نے کلیئرنس لیٹر لازمی طور پہ لینا ہے۔ کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، پھر میں نے وہ ویڈیو شیئر کی، لیکن کچھ اور بھی کمنٹس ایسے آئے کہ جس سے میں نے اندازہ لگا کہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے جو ضروری ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں۔ اس وجہ سے ونس اگین اس ویڈیو میں آپ کو نالج دینے کی کوشش کروں گا۔ 2 کیٹیگریز میں ہم جا سکتے ہیں۔ ایک تو اگر ہمارے پاس پرماننٹ لارگو دراسیون کارڈ ہے تو اس پہ ہمیں ویزا لینا پڑے گا، اس میں ایگزمپشن نہیں ہے، اس میں سیم لائک دوسرے فارنرز کی طرح لینا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اسپینش پاسپورٹ اور نیشنلٹی ہے تو پھر آپ کو صرف اور صرف جو ETA ہے وہ لینا پڑے گا، الیکٹرانک ٹریول ایتھورائزیشن۔ یہ ویزا نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ایک ایتھورائزیشن ہوتی ہے جو کہ 5 سال کے لیے آپ کو ایشو کی جاتی ہے۔ یہ ایتھورائزیشن کہاں سے ملنی ہے؟ یہ میڈرڈ ایک آفس ہے کینیڈا ایمبیسی کا، کینیڈا ایمبیسی میں آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کے بائیو میٹرکس فنگر ہونے ہیں اور وہ 5 سال کے لیے ویلڈ ہوں گے اور آپ کو وہاں پہ یہ ایشو کیا جائے گا۔ 5 سال کے لیے آپ کو صرف پہلی مرتبہ زندگی میں آپ کو وہاں پہ جانا ہے، فنگر دینے ہیں۔ اس کے بعد جب 5 سال کے بعد ایکسپائر ہوگا تو پھر آپ نے وہاں پہ نہیں جانا، پھر آن لائن ہی اس کو ایکسٹینشن کا مل جائے گی اس لیٹر کو۔ اس کو کہتے ہیں ETA، الیکٹرانک ٹریولنگ ایتھورائزیشن۔ یہ کینیڈا اور USA نے شروع کی تھی۔ اس میں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے تھے اس ڈیکڈ کے شروع میں تھے کہ 11 میں 15 تک، اس سے درمیان، تو انہوں نے اس وقت تک لاگو کیا تھا۔ سب سے پہلے جو USA نے کیا تھا، اس کے بعد کینیڈا نے کیا تھا۔ یہ وہ فارنرز جو کہ یہاں کے نہیں ہیں، جیسے ہم فار ایگزامپل یہاں پہ ہمیں نیشنلٹی مل جاتی ہے اسپین کی، ان کے لیے اسپیشلی، اور عام طور پہ تمام نیشنل اگر اسپینش بھی جانا چاہے گا تو اس کو بھی اسی طرح سے کرنا پڑے گا۔ ایون پوری یورپ سے جن کنٹریز کی پوری دنیا سے انٹری ہے، یورپ سے انٹری ہے، ان کو یہ سرٹیفکیٹ لازمی طور پہ کلیئر کروانا پڑتا ہے 5 سال کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آن لائن دوبارہ اس کی ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے۔ اگر آپ یہاں کے آپ کے پاس لارگو دراسیون ہے تو پھر آپ کو سیم اسی طرح ویزا اپلائی کرنا پڑے گا جس طرح آپ دوسری کنٹریز کے فارنرز کرتے ہیں جن کے لیے انٹری نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار اسپین والوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے میڈرڈ کی ایمبیسی جو ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کرتی وزٹ ویزے کو، وہ ڈیل صرف اور صرف اپنے شہریوں کو کرتی ہے۔ یہاں پہ جو آتے ہیں ان کو اگر مسئلہ مسائل ہو یا کچھ اور بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے اسپین کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے، لیکن فارنرز اگر ویزا وغیرہ لگوانا چاہیں گے تو ان کو پیرس جو ان کا ہائی کمیشن ہے کینیڈا کا، وہاں پہ اپنی فائل بھیجنی پڑتی ہے۔ وہ بائی کوریئر جاتی ہے، بائی کوریئر ہی آپ کا ویزا لگ کے آتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکومنٹس آپ پرفیکٹلی تیار کرتے ہیں تو ویزے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ جب یہ کرونا وائرس کا اٹیک ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ دوست قریبی ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اور میرا بھی اگر ارادہ بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ساری جو پروسیجر ہے یا ایسی بھی چیزیں ساری ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست جانا چاہے گا تو وہ بھی پھر اس وقت ڈسکس کر لیں گے، اس کے بارے میں بھی سارا پروسیس کر لیں گے۔ تو اس میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ETA کا امید ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی جو سوچ رہے ہیں کہ لارگو دراسیون کے ساتھ یا UE کارڈ لے کے کینیڈا جانے کا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوستوں نے UE کارڈ پہ پوچھا کہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ کینیڈا جو ہے وہ یورپی یونین چھوڑ کے وہ دوسرے بر اعظم میں جس کو نارتھ امریکہ کہتے ہیں وہاں پہ واقع ہے، اس وجہ سے وہ یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے وہاں پہ ہم لارگو دراسیون پہ نہ کام کر سکتے ہیں نہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ صرف اور صرف نیشنل ہونا اور یورپی یونین کا پاسپورٹ ہونا، نیشنلٹی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو یہ ایتھورائزیشن لینا ضروری ہے جس کو ETA الیکٹرانک ٹریولنگ ایتھورائزیشن کہا جاتا ہے. امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ملی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی ذہن میں کویشچن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.